میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب قدر کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے، شب رات بیداری جاگنا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ غفلت سے اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ گھروں میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، سب کو چاہیے کہ عبادت میں ہم اپنا وقت گزاریں، محرومی کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو مہربانی کیجئے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دیگر گھریلو ایسے کام کے جو ایک نارمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، انہیں اگر ترک کر دیں، اگر ضروری نہ ہو، کپڑوں کی باتیں تو عید کی باتیں تو اس کی باتیں تو اس کی باتیں تو اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا، سب چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں قرآن کریم لے کر، تسبیح، ذکر، اذکار، دعا، نماز، نفل، تراویح، عبادت، ایک دوسرے کی غمخواری، دل جوئی، والدین کی خدمت، دل دکھانا، دل جلانا، مطلب دل دکھانا، ماں باپ کو ستانا، اسی طرح بیٹھ کر غیبت، چغلی، تہمت، اس طرح کے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، پیٹ جل رہا ہے تو دل جل رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، ان تمام تر چیزوں سے دور ہو کر اللہ ہمیں توفیق دے تو صرف اور صرف رب کی صحیح معنی میں عبادت میں مصروف ہو جائیں، تھوڑی تنہائی اختیار کر لیں۔ جو گھروں میں خاص طور پر میں ان کو عرض کر رہا ہوں کیونکہ نہیں ماحول بنتا گھروں کے اندر، یا مدنی چینل پر ہیں تو بالکل ایسا ماحول بنا لے کہ مدنی چینل پر بھی آپ کو ادھر ادھر سے کوئی ڈسٹربنس بھی نہ ہو۔ بے قدر اتنی عظمت والی اور برکتوں والی رات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے
بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ ہم بھی اس وقت الحمدللہ اللہ کریم کے ذکر میں مصروف ہے، یعنی اللہ کا ذکر صرف تسبیح جس کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ جیسا ذکر کرتے ہیں، صرف یہی ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، لیکن علم دین سیکھنا، سکھانا، درس، بیان، یہ سب ذکر اللہ کی اعلیٰ اقسام میں سے ہیں الحمدللہ۔ تو اس وقت جو بیان میں الحمدللہ شامل ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مدنی چینل پر آپ ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور بڑی اس میں برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو خوب اس کی ہم برکتوں کو حاصل کریں گے۔ اور شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے، آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ کتنی عظمت والی ہے یہ شب قدر، اور کس قدر بد نصیب اور محروم ہے شخص جو اس رات کی قدر نہیں کرتا اور اسے غفلت میں اور طرح طرح کی الٹی سیدھی باتوں میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اپنی یاد میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ کی اس امت پر بڑی رحمت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ یہ موقع ملتے ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے، استغفار کر کے، درود و سلام پڑھ کر، نیک اجتماعات میں شرکت کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی لیں اور اپنی قبر و حشر کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ اتنی دنیا کی محبتوں میں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم وہ نیک لوگ کہاں رہے؟ وہ نیک لوگ الگ تھے جو ہر رات کو عبادت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، خوب ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم سے کہاں اس طرح کے افعال اور اعمال ہو پاتے ہیں؟ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی۔ ابھی ہماری سانسیں ہیں، ہماری روح ہمارے بدن میں ہے، اس سے پہلے کہ روح بدن سے جدا ہو، موت آ جائے اور ہمیں ہمارے ناز اٹھانے والے قبرستان کی طرف لے جائیں، قبر کی طرف لے جائیں، ہم سب کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والو، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا، اللہ کریم قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مردے کی یہ پکار، مردے کی یہ باتیں، فوت شدہ شخص کا یہ پیغام ہم زندوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے کہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا مجھے دھوکے میں ڈالا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم دنیا کے فریب میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، مغفرت کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں، مغفرت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک کاش ہم سچی توبہ کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
یقیناً ہم سب کو قبر میں اتارا جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور ہمیں ایک دن مرنا ہی ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھر پھرا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسے کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے ہے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہتا ہے عبرت حاصل کرو اے نظر والو، اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت سے پہلے موت کی تیاری، بس اس کو ذہن میں ہم کو بٹھا کر رکھنا ہے کہ موت اچانک آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس حال میں مریں کہ ہمیں پھر حسرت ہی حسرت ہو۔ کاش ہمیں جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، ہم اللہ کی یاد میں ہوں، قرآن کریم کی تلاوت میں ہو، ہمارے گرد یا ہمارے پیچھے جو مال ہو وہ حلال ہو، حلال ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ سود کا مال، رشوت کا مال، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے، ملاوٹ کر کے، باطل طریقے سے کمایا وہ مال ہمارے پاس نہ ہو۔ اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آ جائے گی، کب دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا چھوڑ کر جائیں اور پیچھے حرام مال چھوڑ کر جائیں، اللہ اللہ، پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں کہ جس کے متعلق جب ہم سے سوال و قیامت کے دن تو ہم پچھتائیں، ہم پیچھے ایسا کنبہ چھوڑ کر جائیں کہ جس کے بارے میں ہم سے سوال جواب ہو تو ہمیں پچھتانا پڑ جائے۔ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت چما چم برس رہی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں اشک بہاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو لوگ بکثرت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی نیت کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی درست تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی درست تربیت کرنی چاہیے، انہیں نیکی کی نصیحت کرنی چاہیے، اچھے کام کی وصیت کرنی چاہیے، نمازوں کا پابند بننا اور بنانا چاہیے، سچ کا پابند بننا اور بنانا چاہیے، کیونکہ تم سے تمہاری رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ مر جائیں، مرنے کے بعد پچھتانا پڑے اور ہمیں اندھیری قبر میں جب اتار دیا جائے تو پتا چلے کہ پیچھے ہم گناہ چھوڑ کر مریں، برائیاں چھوڑ کر مریں، گناہ جاریہ چھوڑ کر مریں، اور پیچھے کیا، ہم تو قبر میں چلے جائیں گے، ہم تو دنیا چھوڑ دیں گے، ہمارے کپڑے اسی طرح الماری میں رہ جائیں گے، ہماری گاڑیاں اسی طرح پارکنگ میں رہ جائیں گی، گھڑیاں اسی طرح گھروں میں رہ جائیں گی، پیسے اسی طرح بینکوں میں رہ جائیں گے، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، دنیا کی جو بھی کرنسی ہو یہی رہ جائے گی۔ یاد رکھیں کفن میں جیب نہیں ہوتا، کفن میں جیب نہیں ہوتے، خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے، اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر کے قبر میں گئے، پیچھے نیک گھرانہ چھوڑ کر قبر میں گئے، اس سالے ثواب کرنے والا گھرانہ چھوڑ کر قبر میں گئے،
ثواب جاریہ والی اولاد چھوڑ کر قبر میں گئے، نیکیوں پرہیزگاری کے کام کر کے قبر میں گئے، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوا تو قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے اور خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا، یقین مانے قبر کے اندر بہت پچھتانا پڑ جائے گا۔ قبر گناہگار کو یوں دباتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، چند دنوں کا یہ مہمان رہ گیا ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت بری، افطار کے وقت 10 لاکھ جہنم سے آزاد کیے جاتے، اس کا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے بھی چند دن رہ گئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں جیتے جی اتنا بڑا اجتماع مل گیا ہے، عاشقان رسول کی صحبت مل گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہ بخش دے اور ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا کر، ہمیں بری موت سے بچانا۔ یا رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین
کفن تار تار ہو گئے، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات میں کس قدر سبق اور عبرت ہے کہ تمہارے مال تقسیم ہو گئے، اے موت کا انتظار، اے زندہ لوگوں تم بھی ایک دن مرو گے، موت آیا ہی چاہتی ہے، مگر یہ بات ہم زندوں کے لیے کس قدر اس میں سبق ہے کہ مرنے والوں کو، قبر میں اترنے والوں کو میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب ارشاد فرما رہے ہیں، نصیحت والے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ سن لو، یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، جو قبر میں اتر گئے ان سے کہا جا رہا ہے تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ ہم زندوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ مردوں سے فرماتے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اور اب مردوں نے، قبر والوں نے جو کہا ذرا وہ بھی غور سے دوبارہ سن لیجئے، کہتے ہیں ہمارے کفن تار تار ہو گئے، کفن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھٹ گئے ہمارے کفن، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں ایک سے ایک کپڑے پہنتے ہیں اور مطلب سماتے نہیں ہم لوگ نا، اور قبر میں اگر کفن پھٹ جائے تو کیا حال ہو، تار تار ہو جائے کفن، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی۔ یہ قبر والے اپنا حال بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے۔ اللہ، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں؟ سورہ حشر میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عمدہ عمدہ مکانات بنانے والے، خوشنما باغات لگانے والے، لیلاتی کھیت اگانے والے یک بار کی دنیا سے رخصت ہو گئے، وزارتوں والے چلے گئے، مالدار بھی چلے گئے، بادشاہ بھی چلے گئے، وزیر بھی چلے گئے، سیٹھ بھی چلے گئے، نوکر بھی چلے گئے، غریب بھی مر گیا، امیر بھی مر گیا، جس کے نام کے ڈنکے بجتے تھے وہ بھی قبر میں اتر جاتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی قبر میں اتر جاتے ہیں، برو برو کے تذکرے ختم ہو گئے، بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال۔ تو یہ دنیا بس عبرت عبرت ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی کسرا ہی چورا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ پرارے گیا،
सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, यही तुझको दुन है। रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी, बस अब अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ना दिल दादा ए शेरा गोई रहेगा, ना दिल दादा ए शेर गोई रहेगा, ना गिरवी दाए शोहरा जोई रहेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्रे नी कोई रहेगा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, जरा अपने इर्द गिर्द के मकामात, अपने इर्द गिर्द के आसपास के लोगों पर नजर करो, कितनों के दोस्त दुनिया से चले गए, कितनों के घर से लाशें उठ गई, मैयतें निकल गई, धराधर लाशों पर लाशें उठती चली जा रही हैं, धराधर लोग मरते चले जा रहे हैं, मगर हम हैं कि हमें इबरत नहीं होती। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त अक्सर और उठते चले जा रहे हैं बराबर, ये हर वक्त पेशे नजर जब है मंजर, यहाँ पर तेरा दिल बहलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में कहीं शोरे मातम बपा है, कहीं फक्र फाके से आहो बुका है, कहीं शिकवाए जोरो मकरो दगा है, गरज हर तरफ से यही बस सदा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बुढ़ापे से पाकर पयामे कसाबी, ए मेरे बूढ़े इस्लामी भाइयों, अब तो जरा सोचो, बचपन में ये था कि जवानी में कुछ अनेक कामाल कर लेंगे, जवानी में ये था कि उधेरपन में कुछ नेक अमाल कर लेंगे, फिर आया कि बुढ़ापे में कुछ नहीं क्या कर लेंगे, अब तो बुढ़ापा आ गया, इसके बाद कोई दौर नहीं, सिर्फ मौत सिर्फ मौत है। बुढ़ापे से पाकर पयामे कसाबी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक होश में अपने आभी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये फानी जहां है मुसलमान तुझको करेगी ये दुनिया परेशान, तुझको फंसा देगी मरकत में नादान, तुझको करेगी क़यामत में हैरान, तुझको जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। हमें भी एक दिन मरना ही है, कब्र में उतरना ही है, अपनी करनी का फल भुगतना ही है। हम जब कहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा दुनिया में करेंगे ऐसा आखिरत में काटेंगे, क्या क्यों ये समझ बूझ कर भी हम गुनाहों की तरफ जाते हैं, क्यों नमाज़ें कज़ा करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों माँ बाप को सताते हैं? क्या हम नहीं जानते कि ये सब गलत है, अल्लाह की नाफरमानियां हैं, और ये नाफरमानियों के होते हुए बगैर तौबा किए मर गए, अल्लाह नाराज हुआ तो हमें किस कदर कब्र में नुकसान उठाना पड़ेगा, कभी सोचते नहीं हम। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए
اور ہم سب کو اللہ کریم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوری قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے، پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے، اور جب واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی، وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا پھر انشاءاللہ میں ان کو کافی ہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ خدا کی قسم تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی محسوس کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرائے جائیں، اور ہم میں سے شاید قبرستان میں تو کوئی اکیلا ایک رات بھی گزارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے؟ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوگے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوگے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے سے کترانے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دین آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، جیب کتروں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس ہاریوں کو خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بس بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، نشے کرنے والوں، بدنگاہیاں کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، سود کھانے والوں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، ہو سکتا ہے ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم عن قریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد موت آ سنبھالے اور ان کو قبروں میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بات پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بات یعنی بے اولاد ہوتی اب میں پیدا ہو ہی گیا ہوں تو سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔
کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ آہ کثرت اسی ہائے خواب تو سخا، آہ کثرت اسی اس جہاں کا میں نا بشر بنانا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں ایک بشر بشر بنا ہوتا، حسن سے ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، حسن سے مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ہائے ہائے، مرنے کے بعد کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ اگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی جائے اس وقت یہ نسخہ استعمال کیجئے، یعنی یہ سوچنے کی عادت ڈالیے کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے، مرنے کے بعد مجھے گھپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ میں اگرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا۔ ہائے، اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی اکیلا چھوڑ کر سارے ہی مجھے پیٹ کر کے چل پڑے۔ میری نافرمانیاں اگر اللہ ناراض ہو گیا، ہائے میری نافرمانیوں کے سبب اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے تیاری کیوں نہ کی؟ تو نے کیا تیاری کی؟ سوچئے تو صحیح، اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں، اور بے نمازیوں اور غیر شرعی فیشن والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے، اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا فرما بردار
فرماندار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کر، ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، تیری نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور قبر میں اترنے سے پہلے مولا ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے حتیٰ کہ مٹی بھیگ گئی، پھر فرمایا بھائیو اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے اے قبرو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اے اہل قبور تم مر گئے، ہائے موت تم نے اپنے عمل دیکھے، ہائے رے عمل، پھر فرماتے ہائے ہائے کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا۔ اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے۔ اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا۔ اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، جو ہر رات سورہ ملک پڑھے گا وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، منکر نکیر اسے سوالات نہیں کریں گے اور عذاب قبر سے بچا رہے گا۔ روض الریاحین میں حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کو 5 میں پایا، گناہوں کے علاج کو نماز چاشت میں، قبروں کی روشنی کو تہجد میں، منکر نکیر کے جوابات کو تلاوت قرآن میں، پل صراط پر سے سلامت گزرنے کو روزہ صدقہ و خیرات میں، اور حشر میں سایہ عرش پانے کو گوشہ نشینی میں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور ان تمام برکتوں کو پانے کے لیے جو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی، اس کے لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں عاشقان رسول کا ماحول درکار ہے۔
نیکیوں کا ماحول درکار ہے، پرہیزگار والوں کا ماحول درکار ہے، عاشقان رسول کا ماحول درکار ہے۔ اگر یہ ماحول نہیں ملے گا تو جس ماحول میں ہم دنیا میں جیتے ہیں وہاں میرے میٹھے پیارے صاحب اشراق چاش کے نوافل تو دور کی بات، فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی، اتنی برا حال ہے، مساجد ہماری خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان جو رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے جو غم دل کو کھائے جاتے ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی یاد آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے نا، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جیسے رمضان آتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں فرمائے نمازوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں۔ امیر سے فرماتے نا گویا کہ شیطان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہو، اس قدر گناہوں پر بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ان حالات میں جہاں گانے باجے موسیقی بے پردگی بے پرواہی بے باکی عجیب و غریب قسم کی سوچوں میں ہم کس طرح اپنے اندر نیکی و تقوی پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشقان رسول کی صحبت میں بس محصور کر لیں، بند کر لیں کہ اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ نظر نہ آئے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے، مدنی ماحول سے بالکل وابستہ ہو جائے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کی پابندی بھی ملتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہزاروں، اس وقت 10,000 سے زیادہ مساجد میں دعوت اسلامی کے صرف وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں، 10,000 سے زیادہ مساجد کے اندر الحمدللہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری ہے دعوت اسلامی کے تحت۔ نہ جانے کتنی بڑی تعداد اس وقت معتکف ہوگی۔ اگر یہ سب مدنی ماحول پکڑ لیں، نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی کی دعوت سننے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، اجتماعات میں آنے والے، مدنی حلقوں میں شرکت کرنے والے، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کرنے والے بن جائیں، درس دینے سننے والے بن جائیں، مدنی قافلہ کورس تو جناب یہ ہمارے نماز کورس، فیضان نماز کورس تو جناب یہ 12 مدنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، مختلف چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کورسز کرنے والے بن جائیں، دل مسجد میں لگنا شروع ہو جائے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے اندر استقامت پانا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں، نیت کر لیں کہ 27 ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں لازمی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح 27 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں استقامت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ یہاں سے جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو مدرسۃ المدینہ بالیگان اپنے علاقوں میں ڈھونڈیں، ہمارے مبلغین ان کے رابطے رکھیں، مبلغین ملیں۔ مجھے یاد ہے میرے میٹھے پیسے میں جب اعتکاف سے فارغ ہوا تھا اور جب میں عید گزار چکا تو ہمارے علاقے کے مبلغین، میں اگر غلطی نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں، تو روزانہ مجھے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے لیے بلانے کے لیے میرے گھر آیا کرتے تھے، اور نہ آنے کی صورت میں دوبارہ گھر آتے تھے، یعنی ملاقات کرتے تھے۔
کہ آپ آئے نہیں. میں کل کی نیت کرتا تھا کیونکہ مجھ سے میرے پرانے دوست ہی چھوٹتے تھے. میرے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا مجھ سے میری پرانی گیدرنگ چھوٹ ہی نہیں رہی تھی, اور اس کے نہ چھوٹنے کی وجہ سے مجھ سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے میں وابستہ صحیح نہیں ہو پا رہا تھا. جو ہی میری پرانے دوستوں کی میری سنگت و گیدرنگ چھٹی, الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستگی صحیح معنی میں اختیار ہو گئی, اور مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کی سعادت ملنے لگی, درس و بیان میں شرکت کی سعادت ملنے لگی, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت ملنے لگی. لیکن یہ ہمارے مبلغین مسلسل درس و بیان کے لیے, نمازوں کے لیے رابطے کرتے. اگر ہمارے مبلغین بے شمار معتکفین سے رابطے کر لینا, انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے. کیونکہ نیت سب کی الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ جو نیتیں ہوتی ہیں اس میں کئی بڑی اکثریت درست ہوتی ہے, چاہتی یہی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں, لیکن نفس و شیطان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے. آپ بھی نیت کریں کہ ان مبلغین کے رابطے لے لیں, دعوت اسلامی والوں کے رابطے لے لیں, ان سے رابطے میں رہیں, اور بالکل آپ نیت کر لیں پیاری اسلامی بھائی صدقہ اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا کر سچی پکی نیت کریں, اور اس ماحول میں استقامت کے لیے آپ کو مدنی کام کرنے پڑیں گے, اجتماعات میں آنا پڑے گا, مدنی مذاکروں میں آنا پڑے گا, ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, روزانہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں, اور اپنے علاقوں میں ہونے والے درس فیضان سنت میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ مدنی ماحول میں رچ بس جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو کہیں اور مزہ نہیں آئے گا, یہیں پر مزہ آئے گا, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. عشق رسول میں رونا ملے گا, خوف خدا میں رونا ملے گا, انشاءاللہ دعائیں ملے گی, ذکر اللہ میں ملے گی, ذکر اللہ کرنے کی سعادت ملتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک